بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بہت ہی عزیز دوست مظہر اقبال صاحب بہاولپور سے ہیں۔ ان کا ایک بہت ہی اہم سوال ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے بھی شیئر کیا جائے۔ سوال کچھ یوں ہے کہ زید ہے، ان کا نکاح ہوا اور ان سے بیٹی پیدا ہوئی، اور اس بیٹی کا زید نے آگے نکاح کیا اور پھر وہاں سے بیٹا پیدا ہوا۔ اسی طرح زید کی دوسری بیوی بھی ہے، اس سے ایک بیٹی ہے۔ اب زید یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا اپنے نواسے کے ساتھ نکاح کر دوں، تو آیا کہ یہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو اب پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں کا، جن کا وہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے، از روئے شرع ان کا آپس میں رشتہ کیا بن رہا ہے۔ نسب کے اعتبار سے دیکھیں گے تو جس کی وجہ سے شریعت میں کوئی رکاوٹ ہو یا نہ ہو، اس حوالے سے تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ زید ہے، اس کی یہ دونوں بیویاں ہیں، دونوں ہی بیویوں سے ایک ایک بیٹی ہے، تو یہ جو ایک ایک دونوں کی بیٹی ہے، یہ دونوں بیٹیاں آپس میں بہنیں ہوئی، باپ شریک، یعنی جن کو ہم اللاتی بہنیں کہتے ہیں، تو یہ دونوں بہنیں ہوئی۔ پھر اس بیٹی کا جو آگے بیٹا ہے، اس بیٹے کے لیے یہ والی جو دوسری بیوی کی بیٹی ہے، اس بیٹے کے لیے وہ خالہ بنی۔ تو اب جب خالہ اس سے ثابت ہو گئی، تو اب حکم شرع اس حوالے سے یہ ہے کہ نواسے، یعنی جو ادھر سے نواسا بن رہا ہے نا، اس بیٹے کا اپنی خالہ کے ساتھ نکاح کرنا، اور خالہ چاہے حقیقی ہو یا ستیلی ہو، دونوں صورتوں میں حرام ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور کیا وجہ ہے، وہ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیہ کریمہ ہے، پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ رب العزت نے وہاں پر 7 ایسی خواتین کا ذکر فرمایا جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں۔ تو نسب کے اعتبار سے جو ان کا ذکر ہے، فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم۔ 5ویں نمبر پر خالاؤں کا ذکر ہے کہ فرمایا ان کے اوپر، مردوں کے اوپر ان کی خالائیں بھی حرام ہیں۔ تو جب یہ ہم نے دیکھا تو یہ اس کی خالہ بنی، تو خالہ کا از روئے قرآن، از روئے شرع جو ہے وہ نکاح حرام ہے۔ اسی طرح در مختار شریف کی طرف جب آتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی عبارت جو ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 30 ہے۔ اور دور حاضر کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو فتاوی رضویہ شریف رضا فاؤنڈیشن کے چھاپے کے مطابق اس کی جلد نمبر 11 ہے اور صفحہ نمبر 340 ہے۔ وہاں پر بھی یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی چیز کو مینشن کیا ہے، اور اسی قرآن کی آیت کو لے کر کے، دیگر احادیث مبارکہ کو بھی لے کر کے اسی چیز کو ایکسپلین کیا ہے کہ جب خالہ ثابت ہو جائے نسب میں، تو وہ حقیقی ہو یا پھر ستیلی ہو، دونوں صورتوں میں ان کا نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ اہم مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مسائل کو سمجھتے ہوئے زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔